بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ منافقوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے تاریک رات میں آگ جلائی اور اجالا ہوا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی روشنی کو چھین لیا اور انہیں تاریکی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اب وہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے لوٹتے نہیں۔ منافقوں کی بات چل رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے تفصیل در تفصیل کر کے ان کی حقیقت کو مومنوں کے سامنے واضح کیا ہے تاکہ ہم چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں ایسے لوگوں کی چالوں سے، اور اگر ہمارے اندر بھی اس طرح کی کوئی صفت اللہ نہ کرے پیدا ہو تو ہم کیا کریں، اپنے آپ کو اس سے پاک کر لیں۔ اگر ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس طرح کے صفات سے، منافقانہ اوصاف سے خود کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے پہلے پہلے کی آیتوں میں ان کی حقیقت واضح کی، اب یہاں مثالوں کے ذریعہ ان کی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مثالیں جب دی جاتی ہیں عوام کے سامنے، ان کے درمیان کی چیز کو لا کر کے اس حقیقت کو وہاں فٹ کر کے سمجھایا جاتا ہے تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ان کی حقیقت اپنے الفاظ میں بیان کی، وہاں عوام کے درمیان کی ایک مثال بھی پیش کر کے ان کی حقیقت واضح کرنی چاہیے۔ دو مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، کیونکہ دو طرح کے منافق ہوتے ہیں۔ ایک منافق یہ ہے کہ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، کہ منافقوں نے ایمان قبول کیا پھر کفر کی راہ اختیار کر لی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان حقیقت میں قبول کیے تھے لیکن دنیا داری کے چکر میں، لالچ میں ایمان کو چھوڑ دیے، لیکن بظاہر یہ دکھاتے رہے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اندر سے وہ ایمان سے عاری تھے، خالی تھے۔ ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سرے سے وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، بس دنیا داری کے چکر میں مسلمانوں کا جب غلبہ ہوا مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے، اور جب جہاں کافروں سے فائدہ ہوتا کافروں کے ساتھ ہو لیتے تھے، لیکن ظاہر کرتے تھے ہم مسلمان۔ تو دو طرح کے جب منافق پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بھی دی۔ ایک مثال دی ہے ان منافقوں کے بارے میں جو اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے، لیکن دنیا کی لالچ میں ایمان کو چھوڑ دیا، نفاق کی راہ اختیار کر لی۔ تو یہاں پہلی مثال ایسے ہی منافقوں کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان منافقوں کی مثال اس آدمی جیسے ہے جو تاریک رات میں پہلے تاریکی میں تھا، یعنی کفر میں تھا تو تاریکی میں تھا، اندھیرے میں تھا، اسے روشنی نصیب ہو گئی، روشنی حاصل ہو گئی ایمان کے ذریعہ، اسلام کے ذریعہ۔ روشنی حاصل ہوئی کیا تھی کہ روشنی کو ان لوگوں نے کیا کر دیا، اپنے عمل کی بنیاد پر ختم کر دیا۔ اللہ نے ان کی روشنی کو چھین لی اور انہیں پھر تاریکی میں اللہ رب العالمین نے چھوڑ دیا، کیونکہ روشنی ایمان کی روشنی تھی۔ ایمان کی روشنی جب غائب تو تاریکی پھر سے چھا گئی، کیونکہ پہلے تاریکی میں تھا۔ تو اللہ نے جب روشنی دی، روشنی کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے، چھین لی، پھر سے تاریکی میں مبتلا ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جیسے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ایسے ہی کچھ لوگ بھی مسلمان ہو گئے، حقیقت میں ایمان لے آئے، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد نفاق کی راہ اختیار کر لی۔ بظاہر ظاہر کرتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ ایمان میں داخل ہوئے تھے تو کچھ روشنی ملی تھی، حلال و حرام کی تمیز انہیں معلوم ہوئی تھی، کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا ہے معلوم ہوا تھا،
روشنی ہوتی ہے تبھی انسان محسوس کر پاتا ہے، دیکھ پاتا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیز خطرے والی ہے، کون سی چیز فائدے والی ہے، روشنی کے ذریعے ہی معلوم کرتا ہے انسان۔ تو ایمان کی روشنی ملی تھی تو پتہ چلا تھا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جنت میں لے جانے والی ہے، کون سی چیز جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اچانک کیا ہوا، ان کی روشنی گل ہو گئی، کیونکہ وہ روشنی کی قدر نہیں کی، روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے، تو روشنی گل ہو گئی، غائب ہو گئی، تو پھر یہ ظلمات میں بھڑکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی کہ انہوں نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو چھین لیا۔ یہاں آپ دیکھیں کچھ چیزیں اور ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ اس آدمی جیسی ہے، منافقوں کی مثال، جو تاریکی میں، اور تاریکی ایسی جو جنگل کی تاریکی ہو، جہاں خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، جانور کے خطرات ہیں، اور اس طرح سانپ بچھو اور بھی جانوروں کے خطرات رہتے ہیں، اور ایسے ہی اونچ نیچ گڈھا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں جو خطرے والی رہتی ہیں آس پاس رہتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہیں ایک روشنی ملی تھی تاریکی میں کہ اس کی ذریعہ وہ نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہوئے راستہ چلتے رہے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ناقدری کی بنیاد پر روشنی چھین لی، اس صحرا میں، جنگل میں روشنی چھین لی۔ تو اب ایسا آدمی کیا نقصان دہ چیزوں سے بچ پائے گا، فائدہ والی چیزیں حاصل کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے مثال دے کر کے واضح کیا ہے، کلیئر کیا، ایمان کی روشنی کی کتنی ضرورت ہے۔ ایمان کی روشنی اگر ختم تو آپ دیکھیے اس سے ساری چیزیں ختم، سارے فائدے والی چیزوں سے وہ محروم ہو جائے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے آگ جلائی تو پھر کیا ہوا، آگ جلانے کی بنیاد پر آس پاس کی چیزیں روشن ہو گئی۔ آس پاس کی چیزیں آگ جلانے کی بنیاد پر روشن ہو جاتی ہیں تو فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کون سی چیز فائدے والی ہے، کون سی چیز نقصان دہ والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ذہب اللہ بنورہم، لیکن اچانک اللہ نے ان کے نور کو کہا، آگ نہیں کہا، آگ کو نہیں چھینا، بلکہ آگ کے ذریعہ جو نور روشنی پیدا ہوتی ہے اللہ نے اس روشنی کو چھین لیا۔ اہل علم کہتے ہیں اللہ نے پہلے کہا ان لوگوں نے آگ جلائی تھی، لیکن آگ کو اللہ نے نہیں چھینا، کیونکہ آگ میں جہاں فائدے والی چیز ہوتی ہے وہاں نقصان دہ بھی چیز ہوتی ہے۔ ایمان انسان اگر قبول کرتا ہے، پھر ایمان سے اگر پھر جاتا ہے تو وہی ایمان اس کے لیے وبال جان مل جاتا ہے۔ کیوں؟ قبول کیا تھا پھر اسے رد کر دیا۔ تو آگ تو جلائی تھی، آگ باقی ہے لیکن روشنی ختم۔ آگ سے جل سکتا ہے کیونکہ روشنی نہیں ہے تو دکھے گا نہیں اسے، اور ایسے ہی آگ سے دھواں بھی اٹھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے روشنی چھین لی اور کیا چیز باقی رکھی؟ دھواں، اور جو آگ میں مطلب جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ چیز اللہ رب العالمین نے باقی رکھی۔ تو اہل علم کہتے ہیں اللہ رب العالمین دیکھیے الفاظ کا جو انتخاب کیا ہے وہ اسی لیے ایسا اتنا بہتر الفاظ کا انتخاب کیا ہے تاکہ معنی کی وضاحت ہو جائے، بالکلیہ طور پر وضاحت ہو جائے۔ اور یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے آگ جلائی تو روشن ہو گیا۔ اللہ نے یہاں کہا ذہب اللہ بنورہم، یہ نہیں کہا کہ ان کے جو ضوء کو، روشنی کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، نہیں۔ جیسے ایک روشنی ہوتی ہے وہ آس پاس کی چیز کو بھی روشن کرتی ہے، لیکن ایک نور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ چمکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آس پاس کی چیزوں کی بھی روشن کرے۔ لیکن نور میں صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ نور آس پاس کی چیزیں بھی روشن کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نور ہی کو ختم کر دے، چمکے ہی نا، تو جب چمکے گا نا تو نظر نہیں آئے گا اور وہ آس پاس کی چیزوں کو بھی روشن نہیں کرے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہا ہے کہ دنیا یہ کیا ہے، تاریک ہے، ایک طرح سے بالکل تاریک ہے، اور تاریکی کے ساتھ ساتھ خطرات سے گھری ہوئی ہے، نقصان دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ ہم تبھی دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم دنیا میں روشنی لے کر کے رہیں گے، ایمان کی روشنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ورنہ ہم ایسے ہی منافقوں کی طرح بھٹکیں گے اور کوئی ہدایت کی راہ نہیں ملے گی اور نقصان ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے واضح کی مثال کہ دیکھیے جیسے ان لوگوں نے دنیا میں روشنی کی، نور کی، اللہ کے ہدایت کی، ایمان کی قدر نہیں کی تو نقصان اٹھائے، ایسے ہی ہو بہو بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا۔ یہ لوگ کہیں گے مومنوں سے، ارے بھائی ہمارے تم دوست تھے، دنیا میں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ذرا ٹھہرو،
تمہیں روشنی جو ملی ہے ہمیں بھی ملی تھی روشنی، لیکن یہ روشنی بجھ گئی، روشنی بجھ گئی ہے، ذرا ٹھہرو، ہم تمہاری روشنی کے اجالے میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے پل صراط پار کر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین منافقوں کے درمیان اور مومنوں کے درمیان ایک دروازہ چن دے گا، ایک دیوار قائم کر دے گا کہ وہ منافق مومنوں کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اسی روشنی کی بنیاد پر انسان پل صراط پار کرے گا، وہ روشنی یہی ایمان کی روشنی رہے گی، ہدایت کی روشنی رہے گی۔ تو یہ منافق کیا ہے، کچھ دن تک ایمان اختیار کیے تھے، چھوڑ دیا تھا، تو اللہ رب العالمین وقتی طور پر انہیں بھی روشنی سے نوازے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی روشنی کو مٹا دے گا، فوراً مٹا دے گا۔ یہ بدلہ ہے، دیکھیے دنیا میں جیسے اس روشنی کی قدر نہیں کی تھی، تو بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی طرح دے گا، یہ روشنی اللہ رب العالمین چھین لے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اصل میں ایمان سے پھر کیوں گئے اور ایمان کی طرف پھر لوٹتے کیوں نہیں؟ وجہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، یہ کیا ہے، بہرے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، حقیقت میں بہرے نہیں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن حق بات سننے سے بہرے ہیں۔ اگر کسی کو حق بات سننا گہرا گزرے، بہت بھاری گزرے اور اسے پسند نہ ہو، سمجھ لینا چاہیے اس کی محرومی ایک طرح سے شروع ہے، حق سے محرومی شروع ہے، ہدایت سے محرومی شروع ہے۔ نہیں سنے گا، مانے گا کیا، تسلیم کرے گا کیا، عمل کیا کرے گا؟ تو حق سے کیا ہے، بہرے ہیں، حق نہیں سن پاتے ہیں، بہت گرا گزرتا ہے۔ اور ایسے ہی حق بولنے سے بھی گونگے ہیں، ساری چیزیں بولتے ہیں دنیا کی، بہت ماہر ہیں بولنے میں، لیکن جہاں حق بولنے کی بات آتی ہے گونگے بن جاتے ہیں، حق بات زبان سے نہیں نکلتی ہے، توفیق نہیں مل پاتی۔ اور ایسے ہی آنکھوں کے اور دل کے اندھے ہیں، آنکھ سے دیکھنا ہے، حق باتیں نہیں دیکھ پاتے، نصیحت نہیں حاصل کر پاتے، ان کے دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں، خالی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہی وجہ ہے کہ واپس ایمان کی طرف، ہدایت کی طرف لوٹتے نہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دی ہیں تاکہ انسان چوکنا رہے، واضح رہے، اور اپنے درمیان، اپنے دل و دماغ میں اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے خیالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو ہم صاف کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور منافقانہ اوصاف سے اللہ رب العالمین ہمیں پاک فرمائے۔ آمین۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔